تو میں نے خان صاحب کو مشورہ دیا اور جس وقت میں پارٹی سے نکالا گیا 8 مہینے پہلے، اس وقت پارٹی آسمان سے باتیں کر رہی تھی. عمران خان صاحب آسمان تک ٹال تھے اور مضبوط تھے، طاقتور تھے، اور میں ہوا کے دوسری طرف جا کے کھڑا ہوا. تو میں نے تو اصول کی سیاست اس وقت بھی کی، قربانی دی، باتیں بھی سنی لوگوں سے، اور میری خبریں بنانے والے آج خبریں بنے ہوئے. تو میں تو مشکل وقت میں نہیں نکلا، میں تو عمران خان صاحب کی زندگی بچا رہا تھا کہ ان کے اوپر گولیاں نہ چلے. میں ارشد شریف جیسے لوگوں کو بچا رہا تھا. میں پاکستان میں یہ جو دھرنے کی سیاست ہو رہی تھی، جلانے کی، گھراؤ کی سیاست ہو رہی تھی، اپنے عملات کو، آرمی کے دفاتر کو جلانے کی سیاست ہو رہی تھی، اس کو روک رہا تھا. اور جو میں نے کہا وہ سب کچھ 8 مہینے میں ہو گیا. تو یہ اللہ کی مہربانی ہے. آج وہی لوگ کہہ رہے تم ٹھیک تھے. اس ٹائم پہ کوئی بیوقوفی آدمی ہوگا جب خان صاحب بھی پاپولر تھے، پارٹی بھی پاپولر تھی، میں بھی ان کا رائٹ ہینڈ مین تھا، 4 کی کمیٹی کا حصہ تھا، ان کا قریبی ساتھی تھا، اور میں پیار کرتا تھا. اس پیار کے لیے میں نے قربانی دی. اگر میری سیاست سائیڈ میں ہو جاتی ہے اور وہ بچ جاتے ہیں یا وہ بچ جاتے، پاکستان کا نقصان ہوا ہے. سر خان صاحب کی سیاست بچانے کے لیے کوئی مشورہ صاحب یہ بتا دیں 3 چھوٹے نقطے اس کیس میں. پہلا نقطہ یہ ہے کہ شہزاد اکبر نے کلیم کیا اور عمران خان نے بھی کلیم کیا کہ جو نیشنل کرائم ایجنسی کا 190 ملین پاؤنڈ کا سلنڈر تھا، اس پر شہزاد اکبر نے کابینہ کو بریف کیا تھا. ایک دوسرا یہ کہ ہمارے پاس جو شواہد ہے وہ یہ بتا رہے کہ لندن سے یہ جو پیسے ہیں یہ شہزاد اکبر کے کمپنی کے اکاؤنٹ میں منتقل ہوئے. تیسرا یہ کہ آپ اس سے پہلے بھی نیب میں پیش ہوئے تھے، آپ نے شیخ حمید کا نام نہیں لیا تھا، حالانکہ آپ اس پورے عمل سے واقف تھے. کیا یہ فوج کی موجودہ انٹیلیجنس قیادت کی جانب سے ڈائریکشن ہے کہ اب اس کیس میں شیخ حمید کو بھی؟ دیکھیے جی، نہ تو اللہ کی مہربانی ہے مجھے، نہ میں کسی کا باپ کا کھاتا ہوں، نہ پہلے کھایا نہ آج کھاؤں گا. یہ آپ کو پتہ ہے، آپ سارے دوست ہیں. کرٹیسزم آپ کرتے ہیں مجھ پہ، وہ آپ کا حق ہے، لیکن جو بات فیکٹ ہے وہ فیکٹ رہے گی. مجھے کسی نے نہ کہا ہے، نہ کوئی کہہ سکتا ہے، نہ میں کسی کے کہنے پہ کہہ سکتا ہوں. میں پون نہیں ہوں باقیوں کی طرح. اللہ کا لوگوں کو اللہ کی رحمت ہے، مجھ پہ پتہ ہے میرا فائنینشیل بیک گراؤنڈ کیا ہے اور میں نے سیاسی طور پہ کس سے کیا لینا ہے. تو میں تو حق کی سیاست کرتا تھا، وہ آج بھی کر رہا ہوں. دوسری بات جو آپ نے کی، شہزاد اکبر کی بات بکواس ہے. کوئی بریف میں نہیں کیا گیا. ایک فیلڈ اینیمل دکھا کے ٹھگا ریپ اپ کرنے کی کوشش کی گئی. اور جب میں نے کہا کہ ریپ کا کیس اس پہ بنے گا اور آبجیکٹ کیا اس کے اوپر، تو اتنی جلدی کس چیز کی تھی. اور کوئی کاروباری، میں اس پہ کاروباری کو مجھے الزام نہیں ٹھہراتا، کیونکہ کاروباری تو اگر اس کے 100 روپے پھنس گئے اور 10 روپے کسی کو دے کے اپنے 90 روپے ریکور کر لیتا ہے، تو یہ پاکستان میں طریقہ ایسے چلتا ہے. میں بھی ایسے کام کرتا رہا ہوں کہ جی اگر میرے پیسے پھنس گئے مجھے میرے پیسے مل جائے اور کوئی کچھ لے لے تحفے کے طور پہ، تو پرابلم یہ ہے کہ یہ بینیفٹ کا کیس ہے. ایک تو یہ نیشنل کرائم ایجنسی کا پیسہ جو ہے وہ ایکس چیکر پاکستان گورنمنٹ پاکستان کے اکاؤنٹ میں آ رہا تھا. یہ اوور اینڈ ابو 460 بلین سے اوپر پیسہ تھا. یہ ایڈجسٹمنٹ کا پیسہ نہیں. اتنا بڑا اربوں روپے کا بینیفٹ دینے کا مقصد یہ کہ آپ نے کوئی بینیفٹ کی تیاری پہلے سے کی نہیں تھی. اور اس سے پہلے بھی یہ جو کچن کیبنٹ ہوئی، اس میں بھی جہاں میرا شہزاد اکبر کا بہت سیویئر آرگیومنٹ ہوا اور اس کے وٹنسز ہیں، جب میں نے اسے کہا کہ یہ خان صاحب کو میں نے کہا یہ آدمی سلطانی گواہ بنے گا، یہ ملک سے بھاگ جائے گا، اور اس آدمی کو اور کچھ اور آدمیوں کو بھگانے میں بھی فیض حمید کا ہاتھ ہے. یہ ایسے تو نہیں ہو رہا کہ جس کو پکڑنے جا رہے ہیں وہ ملک سے باہر ہے. کیسے پتہ چل گیا؟ جو اس کا حصہ تھے ان کو پتہ ہے اور آج بھی پتہ ہے. اور جو ان کی باقیات ہے فیض حمید صاحب کی، وہ آج بھی سینیٹ میں موجود ہے. سینیٹ کے بہت سارے سینیٹرز جو ہے اس میں آپ کو ملیں گے جو باہر پاک پیسہ کرتے رہے، وہ بھی میں بتا دوں گا جب ضرورت پڑے گی. اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ پی ٹی آئی پر پابندی کے حوالے سے ہمیں بات ہو رہی پیسے ہے، آنے جانے سے ریلیٹڈ کوئی چیز نہیں بتائی گئی. اگر آپ کو سیل لفافہ دکھایا گیا تو آپ نے کیسے کلیم کیا کہ اس میں نیب کا کیس بنے گا؟ آپ کو تو کچھ پتا؟ جب ہمیں زبانی بتایا گیا تو ہم نے کہا ایسا کبھی ہوتا ہے کہ آپ بند لفافے کے اندر ہم سے فیصلہ کرا لیں، اگر ہم سے فیصلہ ہی کرانا تھا خود ہی کر لیتے. اور یہ ایجنڈے کا حصہ نہیں تھا، اس کو اسپیشل ایجنڈے کے تحت لایا گیا. یہ بتائیے گا، کل چوہان صاحب نے اپنی پریس کانفرنس میں کہا کہ زوم میٹنگز کے اندر ترجمانوں کے اجلاس میں خان صاحب یہ ہدایات دیا کرتے تھے کہ فوج کو ہٹ کرنا ہے. کیا جب آپ پی ٹی آئی میں شامل تھے اس وقت بھی یہی صورتحال تھی؟ کیونکہ یہ نیریٹو 2-3 سال سے اسٹیبلش کیا جا رہا تھا فوج کے خلاف. دیکھیے جی، عقل مند آدمی اور ٹھہراؤ والا آدمی وہ ہوتا ہے جو بفور ٹائم بتا دے باتیں. اس ٹائم پہ یہ باتیں کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ اگر آپ اتنے مخلص تھے تو اس ٹائم پہ آبجیکٹ کرتے اور اس ٹائم پہ بازار میں آ کے بولتے جیسے میں نے بولا تھا. اب آپ کہانیاں کرتے